بہت زمانہ پہلے جب دنیا میں طاقت اور قد و قامت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، عرب کے ایک وسیع ریگستانی علاقے میں ایک عظیم قوم آباد تھے جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ احقاف کہلاتا تھا، جہاں ریت کے اونچے ٹیلے، کھلے میدان اور مضبوط بستیاں موجود تھیں۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا کی تھی جو اس زمانے غرور اور تکبر کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیت، باغات، نہریں اور جانور عطا کیے تھے، مگر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے قوم عاد کے دلوں میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ وہ اپنی طاقت پر ناز کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ اللہ کو بھول گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے خود ساختہ معبود بنا لیے اور ان کے آگے جھکنے لگے۔ ظلم عام ہو گیا، کمزوروں کو دبایا جانے لگا اور نافرمانی ان کی عادت بن گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک نیک انسان حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نرم لہجے مگر مضبوط پیغام کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ غرور چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، دن رات تبلیغ کی، مگر قوم عاد کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم کا انکار اور مذاق۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، یہ تو صرف ایک انسان ہے، ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ ہمیں کسی عذاب کا خوف نہیں، ہم بہت طاقتور ہیں۔ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اکثریت نے حق کو جھٹلا دیا اور نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خشک سالی اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ ان پر خشک سالی مسلط کر دی۔ بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، پانی کی کمی ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا، اب بھی توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر قوم عاد نے کہا، یہ سب اتفاق ہے، ہمیں کسی اللہ کی ضرورت نہیں۔ بادل اور غلط خوشی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے۔ قوم عاد خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ کہنے لگے، یہ بادل تو ہمارے لیے بارش لایا ہے۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اللہ کا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی سرد، زوردار اور تباہ کن آندھی بھیجی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ وہ آندھی ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی تھی۔ مضبوط محلات گر گئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، طاقتور لوگ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ قوم عاد جو اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ نجات پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ وہ اس عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ سبق۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی، دولت ہمیشہ کام نہیں آتی، غرور انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اصل کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے گائز۔